اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک ٹو دا پاتھ آف اسلام. میرے پیارے ویورز، ہمارا پچھلا درس جو تھا اس میں ان باتوں کا ذکر تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو چیلنج کیا تھا. ان نے قرآن کے بارے میں جو من گھڑت باتیں کافروں نے بنائی تھی اسی کا جواب دے دیا گیا تھا. یہی نہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پہ جو انعامات، بلکہ ہم سب پہ جو انعامات اس دنیا میں نازل فرمائی ہیں ان کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخشی. یہ نہیں کہ بس زندگی دلا دی اور ختم، نہیں، بلکہ کائنات کو بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا. زمین تو کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بھی ہمارے لیے سنوارا. اب یہ نہیں کہ یہیں پہ بات ختم ہو، آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کی سٹارٹ کے جو مرحلات ہیں، کیسے انسان کا وجود اس دنیا میں شروع ہوا، وہ واقعہ بیان فرمایا ہے. چلے آتے ہیں اپنے نئے درس کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب فرمایا تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، إِنِّي جَاعِلٌ بے شک میں بنانے والا ہوں یا تخلیق کرنے والا ہوں، فی الارض خلیفہ، فی الارض زمین میں ایک خلیفہ، ایک نائب. اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں ایک نائب، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، قالوا کہا فرشتوں نے، اتجعل فیہا کیا بنا رہا ہے تو اس میں، یا پیدا کر رہا ہے تو اس زمین میں، من یفسد فیہا، من وہ مخلوق، وہ انسان، اسے پیدا کرنے جا رہا ہے تو کہ یفسد فیہا کہ فساد کرے گا وہ اس زمین میں، ویسفک الدماء اور بہائے گا وہ خون کو، مطلب قتل و غارت گیری کرے گا، فساد کرے گا زمین میں، تو اسے پیدا کرنے جا رہا ہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، بحمدک تیری تعریف کی، اور ہم تسبیح پڑھتے ہیں تیری تعریف کی، تیری خوبیوں کی. وَنُقَدِّسُ لَكَ اور پاکی بیان کرتے ہیں ہم تیری. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، قال فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون وہ جو کچھ نہیں جانتے ہو تم. فرمایا تبارک و تعالیٰ نے، بے شک میں وہ سب جانتا ہوں جو کہ تم نہیں جانتے. اچھا، اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، زمین آسمان کو وجود دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں اس زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. تو اس بات کے جواب میں فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جو کل کو اسی زمین پہ فساد کرے گا، قتل و غارت مچائے گا، خون ریزی کرے گا، یہ سب ایسے مخلوق کو کیوں تو وجود میں لانا چاہتا ہے؟ حالانکہ ہم تو ہیں نا تیری تعریف بیان کرنے. اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ تھا کہ انسان آگے جا کے فساد کرے گا یا خون ریزی کرے گا یا غلط کام کرے گا؟ اب فرشتوں کو کیسے پتہ تھا اس بات کا؟ تو اس کے جواب میں علماء فرماتے ہیں کہ کئی وجوہات وہ بیان کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے جب آدم علیہ السلام کے پتلے کو دیکھا تھا، ہمارے باڈی کے شیپ میں اور فرشتوں میں بہت فرق ہے.
تو انہوں نے شاید اسے دیکھ کے سمجھ گئے تھے کہ دیکھیں یہ ایسا ہی کوئی مخلوق ہوگی کہ جس کے ہاتھ ہیں پیر ہیں، تو مطلب وہ ایک جگہ پہ نہیں ٹکے گا، مختلف ایکٹیویٹیز کرے گا. یا تو انہوں نے لوح محفوظ میں دیکھ لیا تھا، جیسے کہ ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ ہمارا مقدر، ہماری تقدیر میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہماری تخلیق سے پہلے سے لکھا جا چکا تھا. سو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید فرشتوں کو ادھر سے پتہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے بتا دیا ہو کہ یہ ایسی مخلوق ہوگی جو کہ یہ نہیں کہ صرف عبادت کرے گی بلکہ وہ مختلف کام کرے گی. یا خلیفہ کے لفظ سے وہ سمجھ گئے تھے، کیونکہ جب ہم کسی کو ایک جگہ پہ ایک ولی مقرر کرتے ہیں، بادشاہ مقرر کرتے ہیں، تو وہ اسی لیے ہوتا ہے نا کہ وہ اس ایریا کو، اس جگہ کو کنٹرول کرے. سو اسی بات سے شاید وہ سمجھ گئے تھے کہ ایسی مخلوق آگے جا کے اس کے انڈر جو ہوگی وہ الٹی سیدھے کام بھی کرے گی، اس لیے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک خلیفہ ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ چاہتا تو ایٹ اے ٹائم بہت سے لوگوں کو پیدا کر سکتا تھا. سو مختلف ان میں سے اقوال ہیں، واللہ عالم کہ کیا حقیقت ہے، لیکن جو بظاہر پتہ چلتا ہے تو وہ یہی پوائنٹس ہیں، ان میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے. اب دوسری بات، فرشتے معصوم ہیں، وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ تو وہ کھاتے ہیں، نہ تو وہ پیتے ہیں، نہ تو وہ سوتے ہیں. ان کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ صرف وہی کرتے ہیں جو عبادت ان کو سونپی گئی ہے بس. تو ہر ایک اپنا اپنا کام ہے. تو انہیں یہی لگا کہ شاید ہماری عبادتوں میں کچھ خلل ہے، کچھ کمی ہے، یا ایسا کچھ ہے جو ہم نہیں کر پا رہے، اس لیے اللہ ایک اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے. سو اسی لیے انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو تو ایسے مخلوق کو کیوں پیدا کرنے جا رہا ہے. یہاں فرشتوں کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ پہ تنبیہ کر رہے ہیں، اس کا تو سوال تک پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے اپنے نالج کے لیے، اس بات کو کلیریفائی کرنے کے لیے کہ ایسا اللہ کیوں کرنے جا رہا ہے، اس لیے انہوں نے سوال پوچھا تھا. اعتراض تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فرشتے اللہ پہ اعتراض کریں. اور دوسری بات، ایک بہت پیاری بات جو ہم اس آیت سے سیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ دیکھیں اللہ عز و جل جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لیکن جب وہ ایک خلیفہ بنانے جا رہا تھا یا انسان کا وجود اس دنیا میں لا رہا تھا، اس سے پہلے انہوں نے فرشتوں کو اکٹھے کر کے ان کو بتایا. تو فرشتوں نے اپنے سوال و جواب آگے سے کر دیے. سو بہت اہم چیز جو ہم اس آیت سے سیکھ سکتے ہیں وہ ہے مشاورت کرنا. ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے آپس میں مشورہ کیا کریں، یا کوئی ہم سٹیپ اٹھانا چاہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ دوسروں کو بتلا دیں. یہ نہیں کہ لوگ ہمارے خلاف ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ ایسا کوئی کلو، ایسا آئیڈیا دے دے جو کہ ہمارے لیے بینیفیشیل ہو. سو مشورہ کرنے کے بارے میں تو ایک پوری سورہ بھی نازل ہوئی ہے قرآن میں، سورہ شورا، لیکن اس آیت سے بھی ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں. اچھا، جب یہ بات فرشتوں نے ان کے اللہ تعالیٰ کو جواباً یہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواباً اس وقت صرف یہی فرمایا کہ بے شک میں سب کچھ جانتا ہوں، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب یہاں کیا مقصد تھا وہ آگے سمجھ میں آئے گا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَعَلَّمَ آدَمَ، اور سکھلایا اللہ نے آدم علیہ السلام کو، الاسماء کلہا، سب چیزوں کے نام، سب چیزوں کے نام، جو کچھ اس کائنات میں ہے، ذرا ذرا کی چیز کو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھلا دیا. جو ہماری یوز کی چیزیں ہیں یا ایکسٹرا جو کچھ ہے، سب کچھ آدم علیہ السلام کو سکھلایا. ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ثم عرضهم على الملائكة، پھر یہ نہیں کہ ڈائریکٹ آدم علیہ السلام کو فوقیت دیو، فرشتوں کے سامنے لایا. اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ پہلے اللہ نے کیا کیا، پھر پیش کیا ان سب چیزوں کو جو کچھ اس کائنات میں ہے، پھر پیش کیا اللہ نے ان سب چیزوں کو فرشتوں پر. پہلے اللہ نے کس کے سامنے پیش کی چیزیں؟ فرشتوں کے سامنے.
فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتاؤ تم مجھ کو ان سب چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ قالوا سبحانک، قالوا کہا فرشتوں نے، سبحانک پاک ہے تو اے رب، لا علم لنا الا ما علمتنا، لا علم لنا نہیں کوئی علم ہمارے پاس، الا ما علمتنا مگر وہ جو کہ علمتنا سکھایا تو نے ہم کو، انک انت العلیم الحکیم بے شک تو ہی اے رب باری تعالیٰ تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ ان دو آیتوں کا شان نزول کیا ہے؟ وہ یہ کہ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ صرف اسے عبادت کے طور طریقے سکھائے، بلکہ زندگی کا رنگ ڈھنگ سب کچھ سکھایا، ایون جو نارمل یوز کی چیزیں ہوتی ہیں ان سب چیزوں کے نام سکھلائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے تو سکھلا دیے، پھر یہ نہیں کہ ایک دم آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے لایا اور آدم علیہ السلام نے پڑھ کے سنایا، نہیں، پھر بھی اللہ نے پہلے فرشتوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ اگر تم بتا سکتے ہو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب اللہ کو تو علم ہے کہ فرشتوں کے پاس تو صرف وہی نالج تھا جو اللہ نے سکھلایا تھا، بلکہ انسان کے ساتھ بھی صرف اتنا ہی علم ہے جتنی کہ اللہ نے ہمیں اجازت دی، ہمیں سکھلایا، اس سے بڑھ کے تو ہم بھی نہیں جانتے۔ سو سیم ایسے فرشتوں کے ساتھ بھی ایک حد تک علم ہے، وہی جو اللہ نے ان کو سکھلایا، ان کو تو صرف عبادت کے طور طریقے پتہ ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتا دیا کہ فرشتے تو ایون کھانا پینا بھی نہیں جانتے، وہ تو کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں، سوتے بھی نہیں ہیں، سونے کی لذت کو بھی نہیں جانتے، وہ تو ایک ہی لذت میں ساری عمر قائم دائم ہے، وہ ہے عبادت۔ سو اللہ نے ان سے کہا کہ اب ان چیزوں کے نام بتاؤ، اگر تم سچے ہو اپنے قول میں کہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، تو اگر تم یہ سب کچھ جانتے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ جو میں نے تم لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ یہاں پہ یہ ہرگز مقصود نہیں تھا کہ فرشتوں کو مطلب نیچا دکھلانا تھا، ڈیگریڈ کرنا تھا، نو، یہ مقصود نہیں تھا، صرف ان کو سمجھانا تھا کہ علم جو ہے وہ تمہارے ساتھ محیط ہے، ایک حد تک ہے۔ اگر اللہ ایک اور مخلوق کو پیدا کرنے جا رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی راز ہے، ایسے راز پوشیدہ ہیں جس کو وہ جو ظاہر طور پہ دیکھ رہے تھے نا کہ مخلوق ہوگی، فساد کرے گی، خون ریزی کرے گی، یا زمین کا وہ خلیفہ کیوں بننے جا رہا ہے انسان، کیوں اس زمین کا چارج جو ہے وہ انسان کے پاس جا رہا ہے، وہ ظاہر چیزوں کو دیکھ رہے تھے، جو پوشیدہ کچھ تھا وہ نہیں سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں صرف یہی بات کلیئر کرنے جا رہا تھا کہ فرشتوں کا مقام اپنی جگہ ہے، انسان کا مقام اپنی جگہ ہے۔ انہوں نے فرشتوں نے جب یہ چیزیں دی کہ جو ہمارے روزمرہ کی یوز کی چیزیں ہیں، جو کائنات میں جو کچھ ہے، تو ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہ چیز کیا ہے، اس کا استعمال کیا ہے، اس کے فائدے یا نقصانات کیا ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے یہی کہا، اے رب تعالیٰ پاک ہے تو، اے رب باری تعالیٰ تو پاک ہے، ہم نہیں جانتے، ہمارے پاس تو یہ علم نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا، اور بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ جاننے والا بظاہر علم بھی تیرے پاس ہے، حکمت والا ہے، پوشیدہ علم بھی تیرے پاس ہے۔ اب ہم نے تو ظاہر پتلے کو دیکھا، ظاہر آدم علیہ السلام کے جو ڈھانچہ تھا، جو کچھ تھا، بظاہر اس کو دیکھا، ظاہر کا ہم نے آئیڈیا لگایا، باطن جو کچھ تھا وہ ہمیں نہیں پتا۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، قال فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا آدم اے آدم علیہ السلام، انبئہم باسمائہم، فرمایا تبارک و تعالیٰ نے، اے آدم بتا تو ان کو ان سب چیزوں کے نام۔
پھر بات وہیں پہ سٹاپ نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو آگے کیا، اور اللہ نے کیا فرمایا آدم سے، اے آدم بتا تو ان کو ان سب چیزوں کے نام. فلما انبأهم باسمائهم، فلما انبأهم، پہ جب بتایا آدم علیہ السلام نے ان کو، باسمائهم ان سب چیزوں کے نام، قال فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، الم اقل لکم، کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے، انی اعلم غیب السماوات والارض، انی بے شک میں، اعلم خوب جانتا ہوں، بے شک میں جانتا ہوں کیا، غیب السماوات والارض آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ وہ جو کہ ظاہر کرتے ہو تم، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جو کچھ چھپاتے ہو تم. پھر کیا ہوا کہ اللہ آدم علیہ السلام کا سامنے لائے اور ان سے سوال کیا کہ ان چیزوں کے نام بتا. تو آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام فر بتا دیے. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے کہ اوپر ہمارے فرسٹ ورس میں یہ بات چلی تھی نا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی یاد دہانی کروائی. کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ بے شک میں آسمان و زمین میں جو کچھ پوشیدہ ہے، ظاہر تو ویسے بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو آسمان و زمین کے درمیان پوشیدہ راز ہے میں وہ بھی جانتا ہوں. یہی نہیں کہ آسمان و زمین کے درمیان، بلکہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم دل میں چھپا کے رکھتے ہو میں تو وہ بھی جانتا ہوں، میں تو وہ بھی جانتا ہوں. یہاں پہ اس آیت میں ایک بہت بڑی ایک اور بات بھی واضح ہو گئی، وہ یہ کہ عبادت افضل عمل ہے، بالکل افضل عمل ہے، لیکن علم افضل ترین عمل ہے. عبادت ہمارا خاصہ ہے، فرشتوں کا خاصہ ہے. فرشتے ہیں جو کہ دن رات عبادت کرتے ہیں. اگر ہم عبادت میں لگے رہے تو ہم فرشتوں کی ایک صفت کو اپناتے ہیں، لیکن علم جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اگر ہم علم کو اپناتے ہیں تو ہم اللہ کی ایک صفت کو اپنے میں لانے کی ایک ادنا سی کوشش کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل عبادت کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ جو عبادت ہم کر رہے ہیں اس کا اجر و ثواب، اس کا فائدہ، کیسے کرنا چاہیے، کیا طور طریقہ ہے، کس وقت کرنا چاہیے، اس نالج کو حاصل کرنا یہ افضل ترین عمل ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی ساری رات عبادت کرتا ہے اور دوسرا عالم بندہ ساری رات کلمہ پڑھ کے سو جاتا ہے سنت کے طریقوں پہ. قیامت کے دن ان کے اعمال ایک جیسے ہوں گے. ایک وہ عابد جو ساری رات عبادت میں گزارتا ہے وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر رہا ہے. دوسرا اگر سو رہا ہے، انسان کو اپنے تقاضے پوری کرنے کی پوری اجازت ہے اس دنیا میں، لیکن وہ کلمہ پڑھ کے سویا، سنت کے طریقے سے سویا، اس نے یہ سب کچھ جانا ہے، علم حاصل کیا ہے، پھر اسی کو فالو اپ کیا ہے، تو اب یہ دونوں قیامت میں ایک برابر ہو گئے. اس سے علم کی فضیلت پتہ چلتی ہے. آج تک ہمارا اتنا ہی درس ہے. الحمدللہ کہ ہم نے اللہ کی یہ صفت علم حاصل کرنے کی کوشش شروع کی ہوئی ہے. اللہ سے یہی دعا ہے کہ ان پیاری پیاری آیتوں پہ، پیاری پیاری باتوں پہ نہ ہی ہمیں صرف عمل کرنے کی توفیق دے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دعوت چلانے کی بھی توفیق دے. ہم جو علم حاصل کریں اسے اپنے عبادت میں بھی لائیں اور دوسرے تک پہنچانے کی بھی اللہ پاک ہمیں پوری توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. صدق اللہ العظیم.